بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے بحث تعارض، سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مثبت کو نافی پر ترجیح دینے کی مثال پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فَنَحْنُ نَحْتَاجُ حِينَئِذٍ إِلَىٰ ثَلَاثِ أَمْثِلَةٍ مِثَالَيْنِ لِكَوْنِ النَّفْيِ مُعَارِضًا لِلْإِثْبَاتِ وَمِثَالٌ لِكَوْنِ الْإِثْبَاتِ أَوْلَىٰ مِنْهُ عَلَىٰ مَا بَيَّنَهُ الْمُصَنِّفُ بِتَمَامِهَا لَكِنْ أَوْرَدَهَا عَلَىٰ غَيْرِ تَرْتِيبِ اللَّفْظِ فجاء أولا بمثال قوله وإلا فلا فقال فالنفي في حديث بريدة وهي التي كانت مكاتبة لعائشة رضي الله عنها وكانت في نكاح عبد فلما أدت بدل الكتابة قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكت بضعك فاختاري ولكن اختلف في أنه حين خيرها هل بقي زوجها عبدا أم صار حرا فقيل إنه كان عبدا على حاله وهو مختار الشافعي حيث لا يثبت الخيار للمعتقة إلا إذا كان زوجها عبدا وقيل قد صار حرا وهو مختار أبي حنيفة حيث يثبت الخيار للمعتقة سواء كان زوجها عبدا أو حرا فالحرية وإن كانت تسلية في دار الإسلام والعبودية عارضة ولكن لما اتفقت الرواة على أن زوجها كان عبدا في الحقيقة وإنما وقع الاختلاف في الحرية العارضة كان خبر العبودية نافيا للحرية العارضة ومبقيا له على الأصل وخبر الحرية مثبتا للأمر العارضي فخبر النفي وهو ما روي أنها أعتقت وزوجها عبد مما لا يعرف إلا بظاهر الحال وهو أنه كان عبدا في الأصل فالظاهر أنه بقي كذلك وليست للعبد علامة ودليل يعرف بها ويميز عن الحر فلم يعارض الإثبات وهو ما روي أنها أعتقت وزوجها حر لأن من أخبر بالحرية لا شك أنه وقف عليها بالإخبار والسماع فكان علمه مستندا إلى دليل فأصحابنا ها هنا عملوا بالمثبت وأثبتوا الخيار لها حين كون زوجها حرا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ یہاں پر ہم محتاج ہوتے ہیں تین مثالوں کی طرف۔ دو مثالیں وہ ہیں جس میں نفی اس بات کے مقابل اور معارض ہے، اور ایک مثال جس میں اس بات یہ اولا ہے نفی سے، جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں لے کر آئے ہیں غیر ترتیب لفظ پر۔ سب سے پہلے مثال لے کر آئے ہیں وَإِلَّا فَلَا کی، اور فرمایا کہ نفی حدیث بریرہ میں، اور حضرت بریرہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مکاتبہ لونڈی تھیں اور ایک غلام کے نکاح میں تھی۔ جب انہوں نے بدلے کتابت ادا کر دیا تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ اپنی بضع کی مالک ہیں، آپ اپنے آپ کو اختیار کر لیں، لیکن اختلاف اس بارے میں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا تھا کیا ان کے خامند غلام تھے یا آزاد ہو چکے تھے۔ ایک قول یہاں پر یہ کہا گیا کہ ان کے خامند اسی حالت پر غلام ہی تھے، اور اسی کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے، اس لیے کہ وہ خیار کو ثابت نہیں کرتے ہیں آزاد شدہ لونڈی کے لیے مگر اس صورت میں جبکہ اس کا خامند غلام ہو۔ اور ایک قول یہ کہا گیا کہ ان کے خامند آزاد ہو چکے تھے، اور اسی کو اختیار کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اس طرح کہ وہ خیار کو ثابت کرتے ہیں آزاد شدہ عورت کے لیے، چاہے اس کا خامند غلام ہو چاہے اس کا خامند آزاد ہو۔ حریت اگرچہ اصلی ہوتی ہے دارالاسلام میں، اور عبودیت یہ عارضی ہوتی ہے، لیکن جب راویوں کے اتفاق ہے اس بارے میں کہ ان کا خامند یہ غلام تھا، حقیقت میں اختلاف عارضی آزادی کے بارے میں ہوا ہے، اور غلامی والی خبر یہ عارضی آزادی کی خبر کی نفی کرنے والی ہے اور اس کو اپنی اصل کے اوپر باقی رکھنے والی ہے، اور آزادی والی جو خبر ہے یہ ثابت کرنے والی ہے کہ امر عارضی کو، لہذا نفی کی خبر وہ ہے جو کہ روایت کی گئی ہے کہ حضرت بریرہ کو آزاد کیا گیا اس حال میں کہ ان کے خامند غلام تھے۔ یہ ان امور میں سے ہے جن کو پہچانا نہیں جا سکتا مگر ظاہر حال سے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے خامند غلام تھے اپنی اصل میں، لہذا ظاہر یہی ہے کہ وہ ایسے ہی غلامی پر باقی رہے ہوں گے، اور غلام کے لیے کوئی خاص علامت اور دلیل نہیں ہوتی جس سے اس کو پہچانا جا سکے اور اس کو آزاد سے جدا کیا جا سکے، لہذا یہاں پر نفی والی خبر اس بات کے معارض نہیں ہے، اور وہ یہ والی خبر ہے جو روایت کیا گیا ہے کہ ان کو آزاد کیا گیا اس حال میں کہ ان کے خامند آزاد تھے، اس لیے کہ جس نے آزادی کی خبر دی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آزادی کے اوپر واقفیت اس نے پائی تھی خبر دینے کے ساتھ اور سننے کے ساتھ، لہذا اس کا جو علم ہے یہ ایک دلیل کی طرف اس کی اسناد کی گئی ہے، لہذا ہمارے اصحاب نے یہاں پر مثبت والی خبر پر عمل کیا ہے اور انہوں نے خیار کو ثابت کیا اس عورت کے لیے جبکہ اس کا خامند آزاد ہو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے نافی مثبت کے معارض اور مقابل آئے گی یا نہیں آئے گی اس کے بارے میں اختلافی مسئلہ پڑھا تھا، ایک امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب تھا اور ایک حضرت ابن ابان رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب تھا۔ پھر اس کے بارے میں حنفیہ کا ایک اصول بھی آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ کس صورت کے اندر نافی والی خبر یہ مثبت کے مقابل ہوگی اور کس صورت کے اندر مقابل نہیں ہوگی۔ تو وہاں پر ہم نے یہ والی بات پڑھی تھی کہ جب دو میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے گی تو پھر جو نافی والی خبر ہے وہ مثبت کے مقابل ہوگی، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں پائی جاتی ہے تو نافی والی خبر مثبت کے مقابل اور معارض نہیں ہوگی بلکہ مثبت کو لے لیا جائے گا۔ تو یہ تو سارا سبق تھا جو کہ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھ لیا تھا۔ میں نے آپ کو وہاں پر یہ بھی بتایا تھا کہ یہ والا مسئلہ اس وقت صحیح طریقے سے سمجھ آئے گا جب ہم اس کی مثالیں دیکھ لیں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم اسی کی مثالیں لے کر آئیں گے، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی ترتیب کے اندر فرق ہے۔ ترتیب تو ہونا یہ چاہیے تھی کہ پہلے حضرت دو مثالیں وہ لے کر آتے جس میں نافی خبر مثبت کے مقابل اور معارض ہے، پھر تیسری مثال وہ لے کر آتے جس میں مثبت خبر اس کو ترجیح اور فوقیت دی جائے گی،
لیکن یہاں پر جب حضرت نے اس کی تفصیل ذکر کی ہے، مثالیں ذکر کی ہیں، تو ترتیب تھوڑی سی الٹ کر دی ہے۔ پہلے وہ والی مثال لے کر آئے ہیں جس میں مثبت خبر یہ نافی سے اولویت اور فوقیت رکھتی ہے، اس کے بعد پھر 2 مثالیں وہ لے کر آئیں گے جس میں نافی خبر یہ مثبت کے مقابل اور معارض ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے نشر علی غیر ترتیب لفظ۔ اصل میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نشر علی ترتیب اللفظ، دوسرا ہوتا ہے نشر علی غیر ترتیب اللفظ۔ اب یہ ہوتا کیا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان اور واضح ہو جائے۔ دیکھیں، لف کہتے ہیں لپیٹنے کو اور نشر کہتے ہیں کھولنے کو۔ مطلب ایک چیز لپیٹی ہوئی ہے نا، آپ اس کو کھولتے ہیں، تو جو چیز لپیٹی ہوئی ہے وہ لف ہے، جب آپ اس کو کھولتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے نشر۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کلام کے اندر، پہلے ایک بات کو اجمالاً ذکر کیا جاتا ہے، پھر اس کو تفصیلاً ذکر کیا جاتا ہے۔ تو جو اجمالی بات ہوتی ہے اس کو لف کہا جاتا ہے، جو تفصیلی بات ہوتی ہے اس کو نشر کہا جاتا ہے۔ پھر اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اجمالاً آپ نے جو چیز پہلے ذکر کی ہے، اگر آپ تفصیل کے اندر بھی وہی چیز پہلے ذکر کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے نشر علی ترتیب اللفظ، یعنی تفصیل میں آپ نے اجمال والی ترتیب کا خیال اور لحاظ رکھا ہے۔ اور اگر آپ ترتیب برعکس کر دیتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ نے اجمالاً جس چیز کو پہلے ذکر کیا تھا، جب آپ نے تفصیلاً بیان کیا تو آپ تفصیلاً اس چیز کو پہلے ذکر نہیں کر رہے بلکہ بعد میں ذکر کر رہے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے نشر علی غیر ترتیب اللفظ۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ پہلے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلے وہ مثالیں لے کر آتے جس میں نافی خبر مثبت کے مقابل اور معارض ہے، پھر وہ مثال لے کر آتے جس میں جو مثبت خبر ہے اس کو اولویت اور فوقیت دی جائے گی، لیکن حضرت نے ایسا نہیں کیا۔ پہلے وہ مثال لے کر آئے ہیں جس میں مثبت خبر کو اولویت اور فوقیت اور ترجیح دی گئی ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نشر علی غیر ترتیب اللفظ ہے۔ حضرت عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ ہم یہاں پر 3 مثالوں کے محتاج ہیں۔ 2 مثالیں وہ ہوں گی جس میں نافی خبر یا نفی یہ معارض ہوگی اس بات کے، یعنی مثبت خبر کے، اور ایک مثال وہ ہوگی جس میں جو مثبت والی خبر ہے یہ نافی خبر سے اولویت اور فوقیت رکھے گی۔ علامہ بین المصنف، جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا بتمامیہ، اس کے مکمل تفصیل کے ساتھ، لیکن مصنف نے یہ جو مثالیں وارد کی ہیں، لے کر آئے ہیں، یہ علی غیر ترتیب اللفظ ہے، یہ لفظ کی ترتیب کے اوپر نہیں ہے بلکہ غیر ترتیب اللفظ ہے۔ پہلے تو مثال لے کر آئے ہیں وَإِلَّا فَلَا کی، وَإِلَّا فَلَا یہ متن کی عبارت تھی جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مثبت خبر یہ نافی خبر سے اولویت اور فوقیت رکھے گی۔ لہذا فرمایا کہ جو نفی ہے، اب یہاں سے اس کی مثال ذکر کر رہے ہیں جس میں نفی یہ مثبت کے مقابل اور معارض نہیں ہے، لہذا آپ نے مثبت خبر کو ترجیح دینی ہے، فوقیت دینی ہے، اور آپ نے حضرت امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کو اختیار کرنا ہے۔ ب اس مثال کو ہم تفصیل سے سمجھ لیتے ہیں جس میں مثبت خبر اولویت اور فوقیت رکھے گی اور مثبت خبر کو آپ اختیار کریں گے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مکاتبہ تھی، یعنی انہوں نے کچھ رقم ادا کرنی تھی، جب یہ بدلے کتابت جس کو کہا جاتا ہے یہ رقم ادا کر دیتی تو پھر انہوں نے آزاد ہو جانا تھا۔ اور یہ جو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ تھی یہ ایک غلام کے نکاح میں تھی، تو اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ جب حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے بدلے کتابت ادا کر دیا، یعنی جتنی رقم طے ہوئی تھی ان کے ساتھ کہ آپ اتنی رقم ادا کر دیں تو آپ آزاد ہو جائیں گی، تو جب انہوں نے بدلے کتابت ادا کر دیا تو یہ آزاد ہو گئی۔ تو جب یہ آزاد ہوئی ہیں تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ ارشاد فرمایا تھا، ملک بضع کی فختاری، آپ اپنی فرج کی مالک ہو گئی ہیں، آپ کو اختیار ہے، یعنی اگر آپ چاہیں تو اس شخص کے غلام کے اندر باقی رہیں، اگر آپ چاہیں تو اس نکاح کو ختم کر دیا جائے، یعنی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیار عتق دیا گیا تھا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لونڈی جب وہ آزاد ہو جاتی ہے تو اس کو ایک خیار عتق دیا جاتا ہے، چاہے تو وہ نکاح کو برقرار رکھے، چاہے تو وہ نکاح کو ختم کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو خیار عتق دیا تھا کہ آپ چاہیں تو آپ اس نکاح کے اندر خود کو برقرار رکھیں، چاہے تو آپ کا یہ والا نکاح ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا خیار عتق کا مسئلہ۔ اب اختلافی مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو خیار عتق دیا تھا، آیا اس وقت ان کے جو خاوند تھے وہ غلام تھے یا ان کے خاوند بھی آزاد ہو چکے تھے؟ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مختار مذہب ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو خاوند تھے وہ آزاد نہیں ہوئے تھے، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتقہ، وہ عورت جس کو آزاد کر دیا گیا ہو، یعنی معتقہ جو منکوحہ ہے، اس کو اختیار اس وقت نہیں ہوتا ہے جس وقت ان کا خاوند آزاد ہو، بلکہ معتقہ کو خیار عتق اس وقت ملتا ہے جب کہ ان کا خاوند غلامی کے اوپر برقرار ہو۔ لہذا امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اس روایت کو اختیار کرتے ہیں جس سے یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو جس وقت خیار عتق دیا گیا تھا ان کے خاوند وہ آزاد نہیں ہوئے تھے بلکہ غلامی کے اوپر ہی برقرار تھے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتقہ کو خیار عتق حاصل ہوتا ہے چاہے ان کے خاوند غلام ہو چاہے ان کے خاوند آزاد ہوں، دونوں صورتوں کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتقہ کو خیار عتق حاصل ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو جس وقت خیار عتق دیا گیا تھا اس وقت ان کے خاوند غلام نہیں تھے بلکہ آزاد تھے۔ تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو اختیار کیا ہے جس سے ان کے خاوند کا غلام ہونا ثابت ہوتا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو اختیار کیا ہے
جس سے ان کے خاوند کا آزاد ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ وہ کون سی روایت ہے جو مثبت ہے، جس کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے، اور وہ کون سی روایت ہے جو کہ نافی ہے، جو امر زائد کی نفی کر رہی ہے، جس کو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا۔ سب سے پہلی بات اب یہاں پر یہ سمجھے کہ دارالاسلام کے اندر حریت یہ اصلی درجہ رکھتی ہے، اور جو غلامی ہے اور غلام ہونا ہے یہ ایک عارضی صورت ہوتی ہے۔ لیکن حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے خاوند کے بارے میں متفق علیہ بات یہ ہے کہ ان کے خاوند اصل کے اندر غلام تھے اور ان کو بعد میں حریت ملی ہے۔ تو جو حریت ہے یہ عارضہ ہے، اور جو اصل ہے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے خاوند کے بارے میں وہ یہ ہے کہ وہ غلام تھے۔ تو لہذا اب یہاں پہ روایات دیکھیں، روایات مختلف ہیں۔ بعض روایات ایسی ہیں جس کے اندر یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے خاوند آزاد ہو چکے تھے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیار عتق دیا تھا۔ تو جو روایات جس کے اندر آزادی کا اس بات کیا جا رہا ہے وہ ایک امر زائد کو ثابت کرنے والی ہیں، لہذا وہ روایات مثبت ہوں گی۔ اور وہ روایات جس سے یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو جس وقت آزاد کیا گیا ان کے خاوند غلام تھے، وہ اس امر زائد یعنی آزادی کی نفی کرنے والی ہیں۔ تو آپ نے مثبت خبر آپ نے سمجھ لی، اور نافی خبر بھی آپ نے سمجھ لی کہ نافی خبر وہ ہوگی جس میں ان کی آزادی کی نفی ہوتی ہے، اور مثبت خبر وہ ہوگی جن میں ان کی آزادی کا اثبات ہوتا ہے، کیونکہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے خاوند کے بارے میں یہ والی بات متفق علیہ ہے کہ غلامی ان کی اصل تھی اور حریت ان کی عارضہ تھی، یعنی غلامی کے بعد ان کو آزادی حاصل ہوئی تھی۔ دیکھیں نافی خبر کے بارے میں ہم نے اصول یہ پڑھا تھا کہ نافی خبر اگر مما لا یعرف الا بظاہر الحال کی قبیل میں سے ہے، ساری تفصیل میں آپ کو گزشتہ سبق میں بتا چکا ہوں، اگر اس قبیل سے ہے تو پھر وہاں پر دلیل کا پایا جانا ضروری ہے کہ نافی کی جو خبر ہے وہ کسی دلیل کے اوپر مبنی ہے، یا پھر ہمیں یہ والی بات معلوم ہو جائے کہ جو راوی ہے راوی کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہے، تو پھر اس صورت کے اندر جو نافی والی خبر ہے وہ مثبت والی خبر کے معارض اور مقابل ہوگی، جبکہ یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں جو نافی والی خبر ہے جس میں حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کی آزادی کا انکار کیا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر حال کا تقاضا یہی ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے شوہر جس طریقے سے پہلے اصل ان کے اندر یہی تھی کہ وہ غلام تھے، تو جس وقت حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا گیا ہے اس وقت بھی ظاہر حال یہی بتاتا ہے کہ وہ غلام ہی رہے ہوں گے، کیونکہ دیکھیں جو غلام ہے اس کے لیے کوئی ظاہری طور پر علامت نہیں ہوتی ہے، کوئی دلیل نہیں پائی جاتی ہے جس سے ہمیں یہ والی بات پتہ چل جائے کہ یہ غلام نہیں ہے بلکہ یہ آزاد ہو چکے ہیں۔ تو غلامی اور آزادی کے درمیان ممتاز کرنے والی، جدا کرنے والی اور تمیز دینے والی کوئی الگ سے کوئی دلیل اور علامت نہیں پائی جاتی ہے۔ لیکن وہ روایت جس میں حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کی آزادی کو ثابت کیا جا رہا ہے، اب یہاں پہ دیکھیں وہ ایک امر زائد کو ثابت کیا جا رہا ہے، اور میں نے آپ کو اصول یہ بتا دیا تھا کہ وہ روایت جس میں امر زائد کو ثابت کیا جاتا ہے وہ کسی دلیل کے اوپر ہی مبنی ہوتی ہے، وہ دلیل کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلے گا کہ جو خبر نافی ہے وہ دلیل کے اوپر مبنی نہیں ہے، اور جو خبر مثبت ہے وہ دلیل کے اوپر مبنی ہے۔ خبر مثبت ہوتی ہی دلیل کے اوپر مبنی ہے، لہذا یہاں پر نافی خبر مثبت کے مقابل اور معارض نہیں ہوگی، اور آپ خبر مثبت کو ہی اختیار کر لیں گے، اور آپ یہاں پر خبر مثبت کو ہی ترجیح دیں گے۔ باقی جو بات رہتی ہوگی وہ انشاءاللہ کتاب کی بات حل کرتے ہوئے حل کر لیں گے۔ دوسری عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ نفی حدیث بریرہ رضی اللہ عنہ میں وہ یہ ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ یہ مکاتبہ لونڈی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، اور ایک غلام کے نکاح میں تھی۔ جب انہوں نے بدلے کتابت ادا کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، ملک طیب زاکی آپ اپنی فرض کی مالک بن گئی ہیں، فاختاری آپ اپنے آپ کو اختیار کر لیں، یعنی چاہے تو نکاح کے اوپر برقرار رہیں، چاہے تو نکاح کو ختم کر دیں۔ لیکن اختلاف اس بارے میں ہوا ہے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا تھا، کیا ان کے خاوند غلامی پر باقی تھے یا آزاد ہو چکے تھے؟ ایک قول یہاں پر یہ ہے کہ ان کے خاوند غلامی کے اوپر باقی تھے، اور اسی کو اختیار کیا امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ خیار کو ثابت نہیں کرتے ہیں معتقہ کے لیے، مگر ایک صورت میں وہ یہ ہے کہ ان کے خاوند غلام ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ معتقہ کو خیار عتق اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کہ ان کے خاوند غلام ہو، اگر ان کے خاوند آزاد ہو چکے ہیں تو معتقہ کو خیار عتق حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ان کے خاوند آزاد ہو چکے تھے، اور اسی کو اختیار کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ وہ خیار کو معتقہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، یعنی معتقہ کے لیے خیار عتق ثابت ہوتا ہے چاہے اس کا خاوند غلام ہو چاہے اس کا خاوند آزاد ہو۔ فالحریۃ، یہاں سے اب تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ وہ کون سی روایت ہے جو کہ مثبت ہے اور کون سی روایت ہے وہ نافی ہے۔ بتا رہے ہیں کہ حریت آزادی اگرچہ دارالاسلام کے اندر اصل ہے اور غلامی ایک عارضی چیز ہے، لیکن راویوں کا اتفاق اس بارے میں کہ ان کے جو خاوند تھے وہ حقیقت اور اصل کے اندر غلام تھے۔ اختلاف ہوا ہے حریت کے بارے میں، عارضی حریت کے بارے میں، کہ جس وقت حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو خیار عتق دیا گیا ان کے خاوند آزاد ہو چکے تھے یا آزاد نہیں ہو چکے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیں وہ والی روایت جس کے اندر حریت کی خبر ہے وہ روایت ہوگی مثبت، کیونکہ وہ امر زائد کو ثابت کر رہی ہے، کیونکہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے خاوند کے بارے میں اصل حریت نہیں ہے بلکہ اصل غلامی ہے، کیونکہ راویوں کے اس کے بارے میں اتفاق ہے کہ ان کے خاوند پہلے غلام تھے، آزاد نہیں تھے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ خبر العبودیہ وہ روایت جس کے اندر غلامی کی خبر ہے وہ حریت عارضیہ کی نفی کرنے والی ہے، غلامی والی خبر وہ نافی ہوگی اور آزادی والی خبر وہ مثبت ہوگی۔ وَمُبْقِيًا لَهُ عَلَى الْأَصْلِ، اور باقی رکھنے والے ہیں ان کو اپنی اصل کے اوپر، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے جو خاوند تھے وہ اصل کے اندر غلام تھے جیسا کہ راویوں کا اتفاق ہے۔ تو وہ روایت
جس کے اندر آزادی کا انکار کیا جا رہا ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے خاوند کو غلامی کے اوپر باقی رکھا جا رہا ہے، وہ روایت اصل پر برقرار رکھنے والی ہے، کیونکہ اصل ان کے خاوند کے اندر غلامی ہے، آزادی نہیں ہے۔ اور وہ روایت جس کے اندر آزادی کا اس بات کیا جا رہا ہے وہ امر عارضی کو ثابت کرنے والی چیز ہے، لہذا نفی والی خبر، اب آگے نفی والی خبر ذکر کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے انہا اعتقت، حضرت بریرہ کو جس وقت آزاد کیا گیا اور ان کے خاوند غلام تھے، یہ ان امور میں سے ہے جس کو نہیں پہچانا جا سکتا مگر ظاہر حال کے ساتھ، اور ظاہر حال یہی ہے کہ جس طریقے سے وہ پہلے اصل کے اندر اور شروع کے اندر غلام تھے، ظاہر یہی بتاتا ہے کہ وہ ایسے ہی غلام باقی رہے ہوں گے۔ خلاصہ یہ کہ جو یہاں پہ نفی والی خبر ہے وہ ظاہر حال کے اوپر مبنی ہے، کسی دلیل کے اوپر مبنی نہیں ہے، اور نفی والی خبر جو مثبت خبر کے مقابل اور معارض آتی ہے وہ اس وقت آتی ہے جب وہ کسی دلیل کے اوپر مبنی ہو۔ یہاں پر دلیل کے اوپر مبنی نہیں ہے، بلکہ ظاہر حال سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جیسے پہلے غلام تھے بعد میں بھی غلام رہے ہوں گے، تو راوی نے پہلی حالت کے اوپر ہی قیاس کرتے ہوئے یہ ذکر کر دیا کہ ان کے خاوند غلام تھے تو غلام ہی ہوں گے۔ اور جو غلام ہے، غلام کے لیے کوئی ایسی خاص علامت اور دلیل نہیں ہوتی جس سے غلام کو پہچانا جا سکے اور غلام کو آزاد سے تمیز اور جدا کیا جا سکے، کوئی ایسی چیز تو نہیں پائی جاتی، تو پتہ تو نہیں چلے گا کہ یہ غلام ہے۔ اب غلام کی شکل کے اوپر تو نہیں لکھا ہوتا کہ میں غلام ہوں، دیکھنے میں تو غلام اور آزاد دونوں ایک جیسے ہی لگتے ہیں، لہذا یہاں پر جو خبر نافی ہے وہ خبر مثبت کے معارض اور مقابل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ خبر نافی کسی دلیل کے اوپر مبنی نہیں ہے۔ اب خبر مثبت کیا؟ وہ یہ ہے، روایت کیا گیا کہ حضرت بریرہ کو جس وقت آزاد کیا گیا ان کے خاوند آزاد تھے، کیونکہ دیکھیں جس نے آزادی کی خبر دی ہے، لازمی اور ضروری بات ہے کہ اس کو کسی کے خبر دینے کی وجہ سے یا اس کو سننے کی وجہ سے اس نے آزادی کے اوپر واقفیت پائی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو مثبت خبر ہوتی ہے جس میں امر زائد کو ثابت کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ دلیل کے اوپر ہی مبنی ہوتی ہے، وہ دلیل کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن نافی خبر کبھی دلیل پر مبنی ہوتی ہے، کبھی دلیل پر مبنی نہیں ہوتی ہے۔ تو لہذا یہاں پر جس نے آزادی کی خبر دی ہے، ضروری اور پکی بات ہے کہ اسے آزادی پر اس نے واقفیت پائی ہے کسی کے خبر دینے کی وجہ سے، سننے کی وجہ سے، لہذا اس کا جو علم ہے وہ دلیل کے اوپر مبنی ہے۔ ہمارے اصحاب نے یہاں پر مثبت کے اوپر عمل کیا ہے اور انہوں نے آزادی کو ثابت کیا ہے اس معتقہ کے لیے جس وقت اس کا خاوند آزاد ہو، لہذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہاں پہ اختیار کیا جائے گا کہ خبر مثبت یہاں پر خبر منفی سے اس کو ترجیح دی جائے گی، کیونکہ جو خبر نافی ہے، خبر منفی ہے، وہ مثبت کے مقابل اور معارض نہیں ہے۔ امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب اختیار کرتے ہوئے یہاں پر خبر مثبت کو ترجیح دی جائے گی، لہذا جو معتقہ ہے اس کو خیر عتق حاصل ہوگا، چاہے اس کا خاوند غلام ہو، چاہے اس کا خاوند آزاد ہو۔ یہ ایک مثال ہوگی ہے جس میں خبر مثبت کو نافی کے اوپر ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد دو مثالیں وہ آئیں گی جس میں خبر نافی خبر مثبت کے مقابل اور معارض ہوگی، جو کہ حضرت ابن ابان رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔